ایک کتاب ہے میرۃ العقول، یہ اصول کافی کی شرح ہے، علماء جانتے ہیں، اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہو، لیکن میں یہ پوری بات من مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات سے لے رہا ہوں۔ میرۃ العقول کا مصنف لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی ایک ملک کے ساتھ، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس فتح کے نتیجے میں مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ مال غنیمت کے موقع پر ایک خاتون آئیں جنہیں مائی شہر بانو کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو، مائی شہر بانو کا نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ جب مال غنیمت کے تقسیم کا وقت آیا، مال تقسیم ہوتا رہا، اب ان کی باری آئی کہ یہ کن کے حصے میں جائیں گی۔ کسی نے رائے دی اور اس مجلس میں جس میں یہ بات زیر بحث تھی، حضرت عمر بن خطاب موجود تھے جو اس وقت امیر المؤمنین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے۔ کیوں موجود تھے؟ ختم نبوت کے مناظر مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بڑے عجیب چھپے۔ حضرت نے فرمایا اس لیے وہاں موجود تھے کہ حضرت علی تو حضرت عمر کے مشیر اعظم تھے، جب کوئی بڑا ایسا مسئلہ آتا جو اٹک جاتا تو حضرت عمر بن خطاب حضرت علی سے مسئلے کو پیش کرتے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا، یہ تو بڑی مانی ہوئی بات ہے کہ صحابہ اکرام میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فیصلے کی قوت میں اللہ نے حضرت علی کو ید طولہ عطا نصیب فرمایا تھا۔ بڑے سے بڑا مشکل مسئلہ آتا یوں حل کر دیتے۔ جب یہ مسئلہ آیا، کسی نے رائے دی امیر المؤمنین شہر بانو کو آپ رکھیں اس لیے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، کسی نے کچھ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ حضرت علی کے چہرے پر پڑی کرم اللہ وجہ، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوئی رائے دیں، ہم کیا کریں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین گر ہم سے آپ پوچھتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ شہر بانو پہ چھوڑ دیا جائے، ان کی مرضی انہی پر منحصر کر دی جائے، جس کا انتخاب کر لیں وہ ہمیں منظور ہونا چاہیے۔ حضرت علی کے رائے سمجھ آئی؟ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ اور باقی تمام جو حضرات مجلس میں موجود تھے سب نے لبیک اور تصدیق کر دی اور تسلیم کر لیا، ہاں بالکل ٹھیک۔ اب مائی شہر بانو کو اختیار دے دیا کہ آپ خود ہی انتخاب کر لیں جس کا انتخاب کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی انتخاب کریں آپ کے لیے۔ مائی شہر بانو کی نظر دوڑنے لگی، چلتے چلتے ایک کونے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسین کھڑے تھے، ان پر نظر پڑی تو مائی شہر بانو نے حضرت حسین کا انتخاب کیا۔ سب نے واہ واہ کر دی، لبیک کر دی، تسلیم کر لیا۔ جب خاموشی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ شہر بانو یہ فیصلہ تو میری ہی رائے کے مطابق ہوا ہے، لیکن یہاں تو کچھ اور بھی ممتاز لوگ موجود تھے، امیر المؤمنین موجود تھے اور مجاہد بھی موجود تھے، آپ نے میرے حسین کا ہی انتخاب کیا، کیوں کیا؟ میں صرف پوچھ رہا ہوں، اعتراض نہیں ہم کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو میری رائے کے مطابق ہی ہوا ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ مائی شہر بانو نے کہا کہ بات یہ ہے، جب آپ کی اور ہمارے ملک کی حکومت کی جنگ ہو رہی تھی، ابھی آپ لوگوں کو فتح نہیں ہوئی تھی، میں نے ایک رات ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں ان کی زیارت ہوئی اور ان کے ساتھ یہ تھے، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ میرے نواسے ہیں حسین، ان کی نکاح میں آپ نے آنا ہے۔ کہتی ہیں اس رات تو میں
شرم کے مارے خواب کے اندر شرم کا اثر تھا، میں نے کوئی بات نہیں کی، وہ خواب ختم ہو گیا۔ کہتی ہیں مجھے دوسری رات دوسرا خواب آیا۔ یہ ذہن میں رکھ کے چلتے جائیے گا جو میں نے ابتدا میں بات عرض کی ہے، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ واقعات کی رو میں ہی مت بیٹھ جائیے، وہ نکات بھی ذہن میں رکھیے۔ کہتی ہے مجھے دوسری رات پھر خواب آیا، اور اس بار خواب میں حضرت فاطمہ کی زیارت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، اور فرماتی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ پھر خواب میں تھے، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ شہر بانو یہ میرے بیٹے حسین ہیں، آپ نے بالآخر ان کی نکاح میں آنا ہے، آپ نے ان کی نکاح میں آنا ہے۔ کہتی ہیں میں نے پہلی رات تو میں کوئی بات نہ عرض کر سکی، لیکن حضرت فاطمہ سے میں نے خواب کے دوران ایک بات عرض کی کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، یہ بات آپ کیسے بیان فرما رہی ہیں؟ ابھی تو ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ جاری ہے، فیصلہ تو نہیں ہوا۔ تو کہتی ہیں کہ اس خواب کے اندر مجھ سے مائی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ شہر بانو یہ جو جنگ ہو رہی ہے ہمارے اور تمہارے ملک کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، اس میں فتح مسلمانوں کو ہوگی، اس میں فتح مسلمانوں کو ہوگی۔ ان الغلبۃ تکون للمسلمین، اگر عربی عبارت کی کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے، غالب گمان کے مطابق یہی عبارت ہے۔ مسلمین کا لفظ ہے نا، پتہ چل رہا ہے کہ جو فوجیں اس وقت غیروں سے لڑ رہی تھیں وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ مسلمان تھے یا نہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ وہ فتح مسلمانوں کو ہوگی۔ پتہ چلتا ہے وہ فوجیں بھی مسلمان، تو پھر جو اس وقت کے امیر المؤمنین تھے وہ بھی مسلمان تھے یا نہیں؟ اور وہ جو فوجیں لڑ رہی تھیں غیروں سے وہ حق پر تھیں یا نہیں؟ تو جو ان کو لڑوا رہا تھا وہ کیسے غلط ہو گیا؟ کن کے دور میں وہ جنگ ہوئی؟ حضرت عمر کے زمانے میں۔ تو اگر کوئی کہے کہ حضرت عمر تو غاصب تھے تو پھر ان کی وہ جنگ کیسے جائز تھی؟ اگر وہ ناجائز تھی تو مال غنیمت کیسے حلال ہوا؟ اور مال غنیمت اگر حلال نہیں تھا نعوذ باللہ تو شہربان امیر المؤمنین کے دور حکومت میں جو یہ فیصلہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز کیسے ہوگی اگر امیر المؤمنین ہی غلط تھے نعوذ باللہ؟ نہیں بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ کہنے لگی مجھ سے فرمانے لگی حضرت فاطمہ کے مال غنیمت میں چلی جاؤ گی، اس لیے میں نے اس خواب کو یاد تھا مجھے، میں نے اس خواب کی بنا پر آپ کے بیٹے کا انتخاب کیا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین جو حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی برحق۔ تو اب اگلی بات بھی سنیں، اس لیے جب برحق تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تبھی تو شہر بانو حلال ہوں گی یا نہیں؟ اگر وہ جہاد اور وہ جنگ ہی ناجائز تھی تو شہر بانو حضرت حسین کے لیے کیسے جائز ہوگی؟ نعوذ باللہ۔ وہ جنگ بھی جائز، وہ امیر المؤمنین بھی برحق۔ اچھا پھر یہی بات جو مناظر ختم نبوت نے آگے فرمائی کہ اسی کڑی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ بھی برحق جو غیروں سے مسلمانوں نے کی، اور پھر جنہوں نے ان امیر المؤمنین کو امیر بنایا وہ بھی برحق، اور پھر امیر المؤمنین نے جن کو امیر بنایا وہ بھی برحق۔ حضرت عمر کو کنہوں نے بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ کنہوں نے بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اور حضرت عمر نے چند حضرات کے نام منتخب کیے، ان میں ایک نام حضرت عثمان کا تھا۔ کن کا تھا؟ اور پھر امت نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضرت عثمان بھی خلیفہ برحق۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی خلافت بھی برحق، حضرت عمر خلیفہ برحق، حضرت صدیق بھی خلیفہ برحق، اور حضرت عثمان بھی خلیفہ برحق۔ اب اگلی بات بھی سن لیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرحلہ آیا تو حضرت علی بھی خلیفہ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے یہ کڑیاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑتے رہے آپس میں،
پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوا کرو. کچھ غلط لوگ, میری بات یاد رکھیے گا, اگر صحابہ کے خلاف کوئی شخص ہے, چاہے داڑھی رکھا ہوا ہے, سر پہ ٹوپیاں چھوڑ کے پگڑیاں باندھا ہوا ہے, اگر اس کی باتوں میں صحابہ کے خلاف بدبو آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اہل حق میں سے نہیں ہے.